ایک شخص کا واقعہ آتا ہے جن کا نام ابو بکر بن عبد الباقی ہے۔ وہ بیت اللہ جاتے ہیں، وہاں اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ہی واز ناٹ ویری ریچ، وہ اتنے امیر نہیں ہوتے، ان کے پاس صرف کھانے پینے کا تھوڑا ہی سامان ہوتا ہے اور وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پریشانی کی عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں مکہ کی گلیوں میں وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ایک پیکٹ پہ پڑتی ہے۔ وہ اس کے پیکٹ کو اٹھاتے ہیں، وہ پیکٹ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، وہ اس پیکٹ کو اپنے کمرے میں لے کے آتے ہیں اور ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ہی خوبصورت نایاب ہار ہے۔ ایسا ہار انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ اس ہار کو اسی طرح اسی پیکٹ میں بند کرتے ہیں اور اس میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کی گلیوں میں ایک شخص اونچی اونچی آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، میرے گھر والوں کا ہار گم ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کو وہ ہار ملا ہو تو مجھے واپس لوٹا دے، میں اس کے بدلے اسے 500 دینار دوں گا۔ ابو بکر بن عبد الباقی جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، میرے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، میں ہار اس شخص کا اگر ہوا تو اسے دے دوں گا اور اس کے بدلے 500 دینار لے لوں گا، اس سے میں اپنی ضروریات پوری کر لوں گا۔ وہ شخص کو اپنے کمرے میں لے کے آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو میں یہ ہار آپ کو دے دوں گا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس پیکٹ میں وہ نیکلس ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، اور دوسری بات جس چیز سے وہ بندھا ہوا ہے وہ کس چیز سے بندھا ہوا ہے، وہ لفافہ، اور تیسرا جو سوال وہ یہ ہے کہ اس نیکلس کے اوپر نگ ہیں، آپ مجھے ان نگ کی تعداد بتا دیں کتنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ جو لفافہ ہے وہ ریشم کا لفافہ ہے، جس چیز سے بندھا ہوا وہ ریشم کا دھاگا ہے، اور اس نیکلس کے اوپر 30 نگ لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الباقی وہ نیکلس اس لفافے سے باہر نکالتے ہیں اور نگ کی تعداد کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 and 30، اور وہ نیکلس اس بوڑھے شخص کو دے دیتے ہیں۔ اب بوڑھا شخص ان کو 500 دینار دیتا ہے ابو بکر بن عبد الباقی کو، لیکن ابو بکر بن عبد الباقی کی دل کی کیفیت اللہ پاک تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے 500 دینار نہیں لوں گا، یہ آپ کی امانت تھی، مجھے ملی، میرے ذریعے اللہ پاک نے آپ تک پہنچانی تھی، میں نے آپ کو دے دی، اور اس کا اجر میں صرف اپنے اللہ سے لوں گا۔ وہ بوڑھا شخص اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں 500 دینار اس شخص کو دوں گا جس کو یہ ہار ملا ہے، تو آپ کو ملا ہے، یہ آپ کے 500 دینار بنتے ہیں، یہ آپ رکھ لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میں یہ آپ سے 500 دینار نہیں لوں گا، میں اس کا اجر صرف اور صرف اپنے اللہ سے لوں گا، اور اللہ بہتر اجر دینے والا ہے۔ آخر کار وہ 500 دینار نہیں لیتے۔ ابو بکر بن عبد الباقی کہتے ہیں کہ حالات میرے ٹھیک نہیں تھے، فائنینشلی طور پر میں سٹیبل نہیں تھا، تو اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تو میں سفر الہند میں ہند کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے، اور طوفان کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے وہ ہماری کشتی کے اندر آ جاتا ہے، کشتی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کشتی بکھر جاتی ہے، اور میرے ہاتھ ایک لکڑی کا پھٹا لگتا ہے، اور وہ پھٹا مجھے سلولی ایک آئیلینڈ کے پاس پہنچا دیتا ہے، ایک جزیرے کے پاس۔ وہ جو جزیرہ تھا، کہتا ہے جس جزیرے کے ساتھ میرا پھٹا لگا تھا وہ جزیرہ الحمدللہ آباد تھا، وہ غیر آباد نہیں تھا، اس پر الحمدللہ آبادی تھی۔ وہ کہتا ہے میں اس جزیرے پہ جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے مسجد کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، میں مسجد کی طرف جاتا ہوں، مسجد غیر آباد تھی، میں نے مسجد کی صفائی کرنے کے بعد میں نے وضو کیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ وہاں ایک مزدور آیا، اس نے سنا کہ ماشاءاللہ آپ کی کتنی خوبصورت آواز ہے، اور ہمارے ادھر تو کوئی ایسا قاری نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں میرے بچوں کو پڑھائیں، اس کے بدلے ہم آپ کی فائنینشیل طور پہ ہیلپ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، تو ایسا علاقے کے دوسرے بچے بھی میرے پاس میں پڑھانے لگا، دوسرے بچے بھی آنا شروع ہو گئے، تو علاقے والوں نے مجھے مسجد کا ایک لیڈر بنا دیا اور کہا کہ آپ اس مسجد کو رن کریں۔ وہ کہتے ہیں کچھ وقت گزرا تو میں الحمدللہ فائنینشیل طور پہ تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اب اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی شادی ادھر کر دیں گے، علاقے والوں نے کہا ہم آپ کی ادھر شادی کر دیں گے، آپ کو گھر بھی دیں گے، جو آپ کی ضروریات ہے ہم آپ کو آپ کی ضروریات کا سامان بھی مہیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس لڑکی سے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ عزت دار لڑکی ہے، تو ہم آپ کی اس کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ابو بکر بن عبد الباقی کی علاقے والوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کروا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب فرسٹ نائٹ میں اپنی بیگم کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار جو میں نے مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا، اس بزرگ شخص کا تھا
جس نے مجھ سے لیا تھا اور مجھے اس کے بدلے 500 دینار دینا چاہے، میں نے وہ 500 دینار لینے سے انکار کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ ہار یہاں کیسے۔ تو کہنے لگے کچھ وقت گزرا، ٹائم گزرا، تو علاقے والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، بہتر زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ایک چیز نے مجھے بڑا پریشان کیا اور بڑا حیران بھی ہوں۔ میں نے کہا کس چیز نے آپ کو حیران کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جب فرسٹ نائٹ اپنی بیگم کے پاس گیا تو میں نے اپنی بیگم کے گلے میں ایک ہار دیکھا تو مجھے مکہ کے گلے میں ملا تھا، اور وہ ایک بوڑھے شخص کا تھا جس کو میں نے دیا تھا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ اکبر، آپ وہ شخص ہیں جنہیں وہ ہار ملا تھا؟ کہتے ہیں ہمارے جو یہ بزرگ شخص ہے جس کی یہ بیٹی ہے، یہ بزرگ شخص بڑا ہی عزت دار معتبر ہمارے علاقے کا شخص ہے، تو یہ ہمیں یہ واقعہ سنایا کرتا کہ مکہ گلیوں میں ایک نوجوان شخص تھا جسے یہ ہار ملا، تو اس شخص نے مجھے یہ ہار واپس لوٹایا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نیک شخص سے میری بیٹی کی شادی کروا دے۔ تو وہ کہتے کہ کس طرح اللہ پاک مجھے وہاں سے لے کر آئے، میری فائنینشیل طور میں اسٹیبل نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے سفر کروانا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی، تو ہم نے اس ہار کو 5 لاکھ دینار کا سیل کیا۔ کہاں 500 دینار تھے، کہاں 5 لاکھ۔ اللہ کے لیے 500 دینار کو انہوں نے چھوڑا تھا اور اللہ پاک نے انہیں 5 لاکھ دینار دیے۔ جب بندہ اللہ پاک کے لیے کسی کام کو چھوڑتا ہے اور اللہ پاک سے صرف اس کے اجر کی امید لگاتا ہے، تو اللہ پاک پھر بندے کو وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور بندے کو کوئی پریشان اور ڈپریشن میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرے نفع کا مالک بھی میرا اللہ ہے، میرے نقصان کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ جب میری زندگی موت کا مالک بھی میرا اللہ ہے، اسے کس چیز کی پریشانی ہے؟ رزق کی پریشانی ہے نا۔ تو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ابو المدودی رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں ہمیں مشکلات آ رہی ہیں تو آتی رہی مشکلات، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، اولاد مال گھر بار برباد ہوتا ہے جاتا ہے تو جائے، یہ زندگی دی ہوئی کس کی ہے؟ یہ نعمتیں دی ہوئی کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ یہ پراپرٹی، میرا جسم، یہ پراپرٹی ہے نا، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ تو جس کی پراپرٹی ہے اسے نقصان پسند ہے، تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ تو اس لیے ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں لینی چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے ناموں سے پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم صرف مانگے اللہ سے۔ مشکلات پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک مومن ان مشکلات پریشانی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ دکھ میں بھی اللہ کو پکارے، سکھ میں بھی اللہ کو پکارے۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا داروں سے لو لگا لیا، جنہیں صرف دنیا نظر آتی ہے، جو دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، جنہیں صرف دنیا سے محبت ہے، ہم نے ان سے لو لگا لی۔ اور جب ہم نے دنیا والوں سے لو لگائی، اپنے مسائل کو دنیا والوں کے سامنے رکھا، ان سے امید لگائی کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، تو پھر کیا جب ہم اپنے مسائل کو دنیا کے سامنے رکھیں گے، دنیا میں کیا کریں گے؟ ذلیل و رسوا کریں گے، ہمارا مذاق اڑائے گا۔ تو ہم اس کے سامنے اپنی مسائل کو کیوں نہیں رکھتے؟ اپنی پریشانی، اپنی دکھ تکلیف اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ جو ہمارا مشکل کشا بھی ہے، ہماری پریشانیاں بھی دور کرنے والا ہے، ہماری تکلیفیں بھی دور کرنے والا ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے صاف صاف قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اگر یہ دنیا میں نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھ دیا اور دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، تو پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ اور اگر میں نے تمہاری قسمت میں فائدہ لکھ دیا ہے اور پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے، وہ نقصان نہیں دے سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ ہم صرف اور صرف اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، کیونکہ اللہ کے ہونے سے ہی سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ نے چاہا ہے تو ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ یہ میری اللہ کی مرضی ہے، اور کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی ہمیں نہیں لینی چاہیے۔ مسلمان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کو پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
مجھے پوری دنیا چھوڑ جائے لیکن اسے یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔